کونین کیا ہے خلد کا قبضہ لیے ہوئے. لوگوں اخیر میں تمہیں صرف دو چند باتیں عرض کروں گا. کیلکولیشن آتا ہے نا، بہت سارے تو 10ویں میں میتھس میں ہی فیل ہوتے. میتھس لو نکالو. آج میں تمہیں قرآن کا میتھس بتاتا ہوں. سب اپنے ہاتھوں میں کیلکولیٹر لے کر کے بیٹھو. میں حساب بولتا جاتا ہوں اور کرتے جانا ہوں کہ قرآن کے مثل کوئی دوسرا کیوں نہیں لا سکتا. میں تمہیں بتاؤں ایسی اس کے اندر ترتیب ہے، اللہ نے ایسا بنا کر کے رکھا ہے، ممکن ہی نہیں ہو سکے گا. ممکن ہی نہیں ہو سکے گا. ایک بڑے سائنسدان نے تحقیق کیا اور کمپیوٹر میں ڈال کے چیک کیا ہے بار بار. اس نے 1965 میں یہ تحقیق ہوئی تھی. میں آپ کو اس کے متعلق بتاتا ہوں. اس میں جو الفاظ ذکر ہوئے ہیں نا قرآن میں، وہ یوں ہی نہیں ہے کوئی بیان آ رہا ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہے اس میں قصے بھی ہیں، زمانے ماضی کی خبریں بھی ہیں، انبیاء کے تذکرے بھی ہیں، معاشرے میں ہونے والے ان کے اوپر عذابات کا بھی ذکر ہے. قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن میں یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، ایوب علیہ السلام کا قصہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کا قصہ ہے. یہ سب ہے نا. یہ کچھ قصے بیان کیے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی فضیلت بیان کی، کچھ حلال بیان کیے، کچھ حرام بیان کیے. حرام چیزیں کیا کیا ہیں، حلال چیزیں کیا کیا ہیں، تمہیں کرنا کیا ہے، نہیں کرنا کیا ہے. یہ پورا ٹاپک ہے قرآن کا. لیکن اس میں جو بھی ورڈ یوز ہوا ہے نا، وہ پورا کا پورا حساب کے کیلکولیشن سے فٹ بیٹھتا ہے. کیلکولیشن اٹھاؤ اور میں آپ کو بتاتا ہوں. دنیا کا علم رکھنے والے جانتے ہیں پوری روئے زمین پر خشکی کتنی ہے اور تری کتنی ہے، پانی کتنا ہے اور زمین کتنی ہے. سب کو معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے تو سنو. سائنس یہ کہتا ہے کہ 70% پانی ہے اور 30% کیا ہے، زمین ہے، خشکی ہے. یہی ہے تقریباً تحقیق سب کی یہی ہے. قرآن پاک میں 2 لفظ آئے ہیں. البر. البر کا مطلب ہوتا ہے سوکھا اور البحر کا مطلب ہوتا ہے سمندر. البر لفظ، یہ لفظ اللہ نے 13 مرتبہ پورے قرآن میں بیان فرمایا. البحر یہ تقریباً 32 مرتبہ آیا ہے. یہ ہو سکتا ہے میں حساب کروں گا تو اب کچھ لوگ سو جائیں گے، لیکن قرآن میں بیان کر رہا ہوں. آج یاد رکھنا، آج میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں، کوئی اس کو توڑ سکے تو توڑ دے. آ جائے کوئی بھی. بر کا ذکر 13 مرتبہ، بحر کا ذکر 32 مرتبہ. دونوں کو ملائیں تو 45 ہوتا ہے. جلدی جلدی حساب کرنا، ٹائم بہت کم ہے، باہر روکنے والے بھی ہیں. تو یہ دونوں 45 ہوتے ہیں. 100% اگر کائنات ہے، 100% اگر پوری دنیا ہے تو 100 کا پرسنٹیج نکالو 45 میں سے. 45 رکھو اور اس کے بعد 32. 100% کا 45 دونوں ملا کے 45 ہوا. اس کے بعد پرسنٹیج پہلے 32 نکالو گے، اس کے جواب میں تمہارا کیلکولیشن دے گا 70. اور 13 ہے نا البحر. یہ بر کا ذکر، سوکھائی کا ذکر 13 ہے. 13 کو بھی 100 انٹو 45 انٹو یہ پرسنٹیج نکالو گے، 13 ڈالو. وہاں پر آپ جب دیکھو گے تو 29.9 آتا ہے. یعنی قرآن اپنے الفاظ میں بھی بیان کر رہا ہے کہ بر خشکی کا ذکر اللہ نے 30% مرتبہ فرمایا، بحر کا ذکر اللہ نے 70% مرتبہ فرمایا. یہ قرآن یوں ہی نہیں آیا ہے، اچانک نہیں آئی چیز. اس کی ایک ایک لفظ میتھ سے ایسی میچ ہے. اب کچھ الفاظ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا جوڑ کر کے رکھا. دنیا آخرت اپوزٹ میں اگر آپ کو پوچھوں گا تو آپ بتا دیں گے. دنیا کا اپوزٹ کیا ہے؟ آخرت ہے نا. فرشتہ ہے، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ شیطان. فرشتہ سب سے نیک، شیطان سب سے برا. اور موت، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے. موت کا اپوزٹ حیات ہے. نفع، فائدہ، اس کا اپوزٹ بہت اچھے. کفر، اس کا اپوزٹ ایمان. اب یہ چیزیں آپ کے ذہن میں رہے ہیں. 2 ورڈ میں نے اپوزٹ آپ کو بتایا. دنیا ایک لفظ ہے، اس کو پورے قرآن میں اگر گنو گے آپ 115 مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے دنیا کا.
कितनी मरतबा? 100। पूरा कुरान उठा करके सूरह फातिहा से वन्नास तक इसका अपोजिट वर्ड ढूंढोगे आखिरत, ये भी 115 मरतबा ही जिक्र हुआ है। और उसके बाद आगे जाओगे शैतान, शैतान को कुल 88 मरतबा जिक्र किया गया है, शैतान का लफ्ज। और इसका अपोजिट अगर मलाइका पूरे कुरान में ढूंढोगे तो सिर्फ 88 मरतबा ही मिलेगा। नफा को अगर तुम पूरे कुरान में ढूंढोगे तो तकरीबन 50 मरतबा अल्लाह ने जिक्र किया। इसके बदले में जो फसाद है, शर है, इसका भी आप देखोगे तो 50 ही मरतबा जिक्र है। कुरान यूं ही नहीं आया, मैथ्स का एक ऐसा रब्त है कि तोड़ नहीं सकोगे। मौत का जिक्र अल्लाह ताला ने 145 मरतबा किया। फिर पूरे 30 पारे खोल के देखो, हयात का लफ्ज भी 145 ही बार है, मामूली नहीं है। इस तरह से कुफ्र का लफ्ज, उसका अपोजिट क्या है? ईमान। कुफ्र का लफ्ज आप पूरे कुरान में देखोगे 25 मरतबा आया, और ईमान जगह जगह से ढूंढ के देखोगे तो ईमान भी 25 ही बार आया है। इतना ही नहीं, आपको अरबी के 2 लफ्ज मैं आपको बताऊं, एक शहर है, एक यौम है। शहर है, यौम है। तर्जुमा याद रखना, शहर किसको कहते हैं? महीने को। किसको? शहर किसको कहते हैं? महीने। यौम किसे कहते हैं? दिन को। तकरीबन याद रहना चाहिए, शहर महीने को और यौम दिन को। अब आओ कुरान में देखो ये कितनी कितनी बार यूज हुए हैं। लफ्ज शहर पूरे कुरान में 12 ही बार यूज हुआ। कितने बार? इसका मतलब क्या है? महीने कितने होते हैं? कभी 13 सुना किसी भी, कभी 11 सुना। लफ्ज शहर पूरे कुरान में अल्लाह ने जहां जहां भी इस्तेमाल फरमाया कितनी बार आया है? 12 बार। और लफ्ज यौम पहले पारे से लेकर 30वें पारे तक 360 मरतबा आया है। एक भी कम या एक भी ज्यादा नहीं आया। यौम, लफ्ज यौम। इसलिए कि इस्लामी मंथ्स जो होते हैं, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, इस चांद के एतबार से चलते हैं। अंग्रेजी महीने 365 के होते हैं, इस्लामी महीने 360 के होते हैं। और अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में यौम भी 360 मरतबा। अब एक और बता दूं तुम्हें, खेर करके 19 का पहाड़ा अगर आता हो तो बहुत अच्छा होगा, भूल गए होंगे तो फिर याद कर लें। अल्लाह ताला ने सबसे पहले आयत कौन सी नाजिल की, मैं शुरू में बता चुका। कौन सी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। मैं बड़े मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा हमारे जमात के अराकीन, मुअज़्ज़ज़ अराकीन, मुल्ला बड़ा वाले बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। थोड़ी देर आज बाहर संभाल लें, मैं अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा। अल्लाह इनको बहुत जज़ा अता फरमाए, बहुत जज़ा अता फरमाए। कुरान को छोड़कर हटने का दिल भी नहीं करता है। मेरे अजीज़ों, अल्लाह ताला ने जो आयत सबसे पहले नाजिल फरमाई वो क्या है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। और सबसे आखिर में क्या नाजिल फरमाई? इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। ये दोनों सूरतें ज़हन में हैं। अब एक देखो, सूरह मुदस्सिर में एक आयत आई है, अलैहा 19। अल्लाह ने एक लफ्ज़ ऐसा फरमाया, उसका तर्जुमा अक्सर आज तक लोगों ने अलग अलग किया, लेकिन किसी को हकीकत उसकी मालूम नहीं। अल्लाह ने फरमाया उस पर 19 हैं। किस पर 19 हैं? सूरह मुदस्सिर में आप जाएंगे 29वें पारे में, अल्लाह ने फरमाया उस पर 19 हैं। कुछ लोगों ने तफसीर में कहा 19 फरिश्ते हैं जो जहन्नम को संभालें, कुछ ने कहा 19 फरिश्ते हैं जो अर्श को उठाएं, कुछ ने कहा 19 फरिश्ते हैं जो आसमान से उतरते हैं। अलग अलग तफसीर है। 19 क्या है ये मालूम नहीं। तो एक मुहक्किक ने 19 का वर्ड कुरान में ढूंढना शुरू किया, क्या क्या ढूंढ करके निकाला। अल्लाह अल्लाह, उनको भी अल्लाह जज़ा अता करे। 19 का लफ्ज़ यूं ही नहीं आया कुरान में। अल्लाह ताला ने इसको फरमाया ये मुहाफ़िज़त, हिफाजत करने वाली चीज़ के लिए 19 का लफ्ज़ आया है कि 19 हिफाजत करने वाले हैं। क्या है मालूम नहीं। अब मैं आपको बताऊं, पूरे कुरान की सूरतों के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको कहा गया है ये हर सूरे की चाबी है और चाबी से ही हिफाजत होती है। अब आओ, बिस्मिल्लाह को अगर तोड़ करके इसके हुरूफ गिनो, बा सीन मीम अलिफ लाम लाम हा अलिफ लाम रा हा मीम नून अलिफ लाम रा हा या मीम, कुल जोड़ोगे तो ये 19 ही निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 हर्फ आए हैं। कितने आए? 19 हर्फ आए हैं। अब इतना ही नहीं, ये चाबी है हर सूरे की। अल्लाह ने सिर्फ इतना फरमाया था उस पर 19 हैं हिफाजत करने वाले।
کیا ہے ابھی ڈھونڈتے جاؤ، ابھی ڈھونڈتے جاؤ، 19 اور ملے گا تمہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے پورے کل حروف کتنے ہیں؟ 19 ہیں۔ اب اتنا ہی نہیں، ہر سورے کے شروع میں یہ چابی رکھی گئی ہے حفاظت کی، 19 اس کے اندر ہیں۔ اب اس میں سے ایک ایک حرف کو میں الگ، ایک ایک لفظ کو الگ کرتا ہوں۔ اسم ہو گیا، اللہ ہو گیا، رحمان ہو گیا، رحیم ہو گیا۔ اب میں نے اس کو بھی تلاش کیا قرآن پاک میں، لفظ اسم قرآن میں کتنی بار آیا ہے، لفظ اللہ قرآن میں کتنی بار آیا ہے، لفظ رحمان قرآن میں کتنی بار آیا ہے، لفظ رحیم قرآن میں کتنی بار آیا ہے۔ تو جانتے ہیں بسم اللہ کے ایک ایک حرف کو آپ نے الگ کیا تھا تو کتنے ہوئے تھے؟ با، سین، میم، یہ سب کتنے ہوئے تھے؟ 19 ہوئے تھے۔ اب لفظ اسم کو پورے قرآن میں ڈھونڈو گے، اسم پورے قرآن میں صرف 19 بار آیا ہے۔ پورے قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ میتھس والے اٹھاؤ کیلکولیٹر، آگے چلو۔ لفظ رحمان قرآن میں 57 مرتبہ آیا، کتنے؟ 57۔ میں پارا پڑھتا ہوں، 19 1 19 19 2 38 19 3 57۔ یہ 57 19 کو 3 بار ضرب دو گے 57 ہوں گے۔ 19 کا عدد لفظ رحمان میں بھی موجود ہے۔ لفظ رحیم پورے قرآن میں 114 مرتبہ ہے، کتنے؟ 114 مرتبہ۔ 19 کا پارا پھر پڑھو، اس کو ڈیوائیڈ کر کے دیکھنا، 114 19 1 19 19 2 38 19 3 57 19 چوک 76 یا 78 جو بھی 19 اور 5 95 19 چھکے جو 6 ہو 19 6 114 ہوتا ہے 114۔ اگر 19 کو 6 بار ضرب دو گے 114 نکلے گا۔ 19 کے ہر لفظ سے کہیں نہیں جانا ہے تمہیں۔ لفظ رحمان بھی 114 مرتبہ آیا، لفظ رحیم اور لفظ اللہ 2699 مرتبہ آیا۔ اور اس کو بھی تم اگر ڈیوائیڈ کرو گے 142 کو اگر ڈیوائیڈ کر دیے 19 سے تو 142 مرتبہ اگر پڑھو گے تو یہی عدد تمہیں نکل کے آئے گی 2699 مرتبہ۔ اتنا ہی نہیں، 19 کا عدد یہیں ختم نہیں ہوتا، 19 کا عدد یہاں ختم نہیں ہوتا۔ پورے قرآن کی کتنی سورتیں ہیں؟ 114۔ کتنی ہیں؟ اور 19 سے ڈیوائیڈ کر کے دیکھو اس کو، 19 پنجے 95 19 چھکے 114۔ یہ سورتیں بھی 19 پر ہیں، یہ ایسی چابی ہے۔ اب آؤ سب سے پہلے کون سی سورہ؟ سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق، ٹھیک ہے نا؟ کتنی آیتیں نازل ہوئی تھی؟ 5 آیتیں۔ اس کو میں بعد میں بتاتا ہوں، اس سے پہلے ایک اور لیلۃ القدر کو دیکھو اللہ نے کیسے بیان کیا۔ ہم سب لیلۃ القدر، شب قدر کب مناتے ہیں؟ 27 رمضان کو نا۔ تقریباً دنیا میں اکثر لوگ 27 رمضان کو کیا مناتے ہیں؟ لیلۃ القدر۔ عربی میں شب قدر کو کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر۔ یہ سورہ آئی ہے 30ویں پارے میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس ایک سورہ میں لیلۃ القدر کا ورڈ 3 بار یوز ہوا ہے۔ کتنی بار؟ 3 بار۔ ذہن میں ہے نا؟ لیلۃ القدر، شب قدر، شب قدر، شب قدر 3 بار یوز ہوا ہے۔ اب آؤ لیلۃ القدر کو میں حرف الگ الگ کرتا ہوں، لیلۃ القدر کو پورا توڑ کر کے الگ الگ حرف کرتا ہوں۔ لیلۃ القدر میں کتنے حرف ہیں؟ لام، یا، لام، تا، الف، لام، قاف، دال، را۔ کتنے ہوئے؟ 9۔ ایک لیلۃ القدر میں کتنے لفظ آئے؟ 9۔ اور یہ لیلۃ القدر کتنی بار یوز ہوا؟ 3 بار۔ 9 کو 3 سے ضرب دو، 9 کے 9 9 2 18 9 3 27۔ لیلۃ القدر کب ہے؟ قرآن یوں ہی نہیں آیا ہے، پورا میتھس لے کر کے آیا ہے۔ قرآن پڑھنے والا میں سمجھتا ہوں میتھمیٹکس میں فیل ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھ جیسے جاہل کو دیکھو جو بیٹھا ہوں اور میتھس تمہیں بتا رہا ہوں، یہ قرآن کی برکت ہے، قرآن کی برکت ہے۔ میں نے کسی یونیورسٹی میں میتھس نہیں پڑھا، صرف قرآن سے پڑھا ہے۔